مدینے میں تمام کنویں کڑوے پانی کے خالی پانی، پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہوتا۔ آج کل بھی بعض بستیوں میں پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا، وہاں پر کوئی ویلفیئر فاؤنڈیشن ہوتی ہے اور وہاں پر ایک بہت بڑا پلانٹ لگا دیا جاتا ہے تاکہ علاقے کے لوگوں کو پینے کا پانی مل سکے۔ حکومت اپنے طور پہ اقدامات کرتی ہے، لوگ انفرادی طور پر گہرے بور کروا کر خلق خدا کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں۔ حضرات اس دور میں بھی پانی کی قلت، میٹھا پانی صرف ایک کنویں کا میسر ہے اور اس کا مالک یہودی مہنگے داموں میں پانی فروخت کرتا ہے، پبلک کو نہیں ملتا۔ مدینے کے تاجدار سربراہ مدینہ، ریاست مدینہ کے چیف ایگزیکٹو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پبلک ویلفیئر کے لیے پبلک کے سامنے اپیل کی۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے، پبلک کا معاملہ پبلک سے بھی حل ہو جاتا ہے۔ اگر گورنمنٹ کے بیت المال سے نہ بھی کیا جائے، ہنگامی بنیادوں پہ لیڈر کا کام ہے آئیڈیا فلوٹ کرے کہ یہ کام ہونے والا ہے، پھر لوگوں کو ترغیب ملتی ہے اور نیکی کی بنیاد بڑھ جاتی ہے۔ میرے آقا نے کہا، جو یہودی سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں محمد جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جاؤں، عثمان موقع کی تلاش میں رہتے تھے اور کوئی بھی گولڈن چانس، کوئی بھی سنہری موقع ہاتھوں سے نہیں جانے دیا۔ کہا، آقا آپ تھوڑی دیر ادھر تشریف رکھے، میں ابھی ہو کے آتا ہوں۔ یہودی کے پاس پہنچا، یہودی سے جا کے بات کی، کہنے لگا، بھائی نا، میں تو اس کو سیل نہیں کروں، میں اس کو سیل نہیں کروں گا۔ ڈیبیٹ ہوتی رہی، مذاکرات چلتے رہے۔ بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آپشن دیا، ایک تجویز پیش کی۔ کہا، اچھا یار، سارا نہ بیچو، آدھا کنواں بیچ دو، میں اس کی قیمت ادا کر دیتا ہوں، اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک دن میری باری ہوگی، دوسرے دن تیری باری ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پیسے آتے ہیں کنواں کو اٹھا کے لے جائے گا، پیسے آتے ہیں تو آنے دو۔ جیسے لوگ اپنی دکانیں ایکسٹرا مکان رینٹ پہ دے دیتے، اس میں بھی کنواں ایک دن کے لیے رینٹ پہ قیمت وصول کر لی۔ حضرت عثمان واپس پلٹ گئے، کہتے ہیں، آقا میں نے اس کو ایگری کر لیا اور وہ ایک دن پانی دینے پہ میرے ساتھ ایگریمنٹ کر چکا ہے، میں نے قیمت ادا کر لی۔ میرے آقا نے فرمایا، جنت کا پروانہ تیرے نام اعلان کیا جاتا ہے۔ صادق المصدوق پیغمبر، جس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سونے کے پانی سے لکھا جائے تو حق ادا ہوگا۔ میرے آقا نے کہا، عثمان کی جنت۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ میرے آقا نے اعلان کیا، جس دن عثمان کی باری ہو 2 دن کا پانی بھریے۔ اب سب لوگ 2 دن کا پانی سٹور کر لیتے ہیں۔ دوسرے دن جب یہودی کی باری آتی ہے، صبح سے لے کر شام تک بیٹھا رہتا ہے، کوئی گاہک آتا ہی نہیں۔ تنگ آ کر حضرت عثمان کو خود کال کیا، بلایا، کہنے لگا، عثمان مجھے تو گھاٹا پڑ گیا، بات تو میں کر بیٹھا تھا، لیکن میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ اس طرح کرو، باقی پیسے بھی دو، سارا
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقیہ رقم ادا کر کے کل 8,000 دینار اپنی جیب سے ادا کر کے مکمل کنواں مسلمانوں کے لیے، ایک پیسہ نہیں۔ میرے نبی نے جنت کا پروانہ جاری کیا۔ ایک دن میرے آقا دنیا کے جھنجٹ سے تنہائی کی طرف آئے، مدینے سے باہر کسی باغ میں آپ تشریف لے گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً تلاش کرتے 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 چاروں طرف باغ کے گھومے، دروازہ نہیں ملا۔ ایک سوراخ سا نظر آیا جس سے پانی اندر سے باہر، باہر سے اندر جاتا تھا۔ اس سوراخ سے گزر کر اندر جا کے دیکھا تو حضور اندر باغ میں ایک کنویں پر بیٹھے ہوئے۔ کنویں کے اندر میرے آقا نے اپنی ٹانگیں لٹکائی ہوئی۔ ابو موسیٰ اشعری نے جا کے سلام کیا، کہا آگے ہو؟ تلاش کرتے کرتے فرمانے تھے میرے نبی کے، کہا آگے ہو؟ آپ نے فرمایا اچھا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، دروازے پہ دستک، کہا جاؤ آنے والے کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے جنت اس کے نام حوالہ کر دی۔ دروازہ کھولا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ، اور جن کے جیب میں کونین کا تاجدار جنت کے ٹکٹ ڈالے، کوئی ان کے بارے میں بغض رکھے تو وہ اپنی قبر خالی کرتا ہے، وہ اپنا حشر تباہ کرتا ہے۔ دروازے پہ ابو بکر صدیق کو دیکھا تو کہا محبوب نے تمہیں جنت کی بشارت دی۔ ابو بکر آئے، حضور کو جیسے بیٹھا ہوا دیکھا، یہ ہے اطاعت رسول محبت مصطفیٰ، یہ نہیں کہ سائیکلوں کے بیٹھے۔ اسی کنویں میں میرے آقا کے دائیں جانب آ کر اسی طرح ٹانگیں لٹکائی، کنویں کی مڈیر پہ بیٹھ کے اور باتوں میں مصروف۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو اور ساتھ یہ بھی خوشخبری سنا دو اللہ تمہیں شہادت کی موت نصیب کرے گا۔ دروازہ کھولا، ابو موسیٰ پہنچتے ہیں، دروازہ کھولا، سامنے خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، کہا سوریو سونے نبی نے تمہیں جنت کی بشارت سنائی اور ساتھ شہادت کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ حضرت عمر آئے، جب دیکھا ایک یار دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، عمر آئے بائیں طرف میرے محبوب کے ٹانگیں لٹکا کے بیٹھے، باتیں ہو رہی، ہر دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، کہا آنے والے کو جنت کی بشارت سنا دو اور ساتھ شہادت کی بھی خوشخبری دے دو، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتلا دو تمہارے خلاف بلوا ہوگا۔ بلوا کا مطلب ہے بغاوت۔ دروازہ کھولا، سامنے ذوالنورین صاحب الہجرتین جامع القرآن خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی جان خوش ہو جاؤ، اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ نمبر 2 شہادت کی پیشین گوئی کی ہے۔ نمبر 3 یہ بھی بتلایا ہے کہ تمہارے خلاف بغاوت ہوا اور اس بغاوت میں تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ عثمان آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی طرح جس طرح تینوں صحابہ پہلے بیٹھے ہوئے تھے، نبی اور 2
صاحبین جس طرح بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح آگے بیٹھے. حضرات پتہ یہ چلا کہ عثمان کو یہاں پہ بھی جنت کی بشارت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس سے آگے بڑھی 10 افراد جن کو دنیا عشرہ مبشرہ کے نام سے جانتی ہے. میرے نبی نے ان کو جنت کی بشارت سنائی. ترتیب ذرا دیکھیں. میرے نبی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی ترتیب ذرا دیکھنا اور وہی ترتیب بعد میں قائم رہی. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ. جنتیوں میں پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا. پھر آپ نے فرمایا عمر بن الخطاب فی الجنہ. عمر بن خطاب کی جنت. تیسرے نمبر پر فرمایا عثمان بن عفان فی الجنہ. عثمان کی جنتی. اس موقع پر بھی حضرت عثمان کو جنت کی بشارت کی. پھر فرمایا علی بن ابی طالب فی الجنہ. طلحہ فی الجنہ. والزبیر فی الجنہ. وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. یہ سارے جنتی ہیں. 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ہوئی. اور ان 10 صحابہ میں ترتیب کیا؟ پہلا نمبر ابو بکر کا, دوسرا نمبر عمر کا, تیسرا نمبر عثمان کا, چوتھا نمبر علی کا, اور یہی نمبر خلافت کے چلتے رہے. آج کچھ لوگوں نے تبصرہ کیا اور کہا نعوذ باللہ معاذ اللہ پہلے 3 خلیفہ غاصب تھے. خلافت حق بنتا تھا علی کا. انہوں نے ناجائز قبضہ کر کے خلافت اپنے ہاتھوں میں لے لی. عثمان کو خلافت سے علی کو خلافت سے محروم کر. حضرات یہ پروپیگنڈا ہے. یہی ترتیب سرور کونین کی زبان پہ ہے اور یہی ترتیب دور نبوی سے چلتی آ رہی ہے. اسی ترتیب کو اللہ نے برقرار رکھا تھا. اگر ابو بکر غاصب تھے اور علی کے حق کو چھین لیا, مجھے بتلاؤ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے اپنے سے طاقتور ایک سورما کو خیبر کے سردار بہت بڑے بہادر جنگجو مرحب کو ذوالفقار حیدری سے آگ جھپکنے سے پہلے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا تھا. اگر خلافت ابو بکر نے چھین لی تھی تو علی ان کے معاون کیوں بنے؟ علی نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کی؟ ساری زندگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر کیوں بنے؟ ایک دن بھی دعویٰ نہیں کیا کہ خلیفہ میں نے بننا تھا, آپ خواب میرا. آج کے دعوے دار بھی جھوٹے. علی نے خلافت چھینی تصور کی نہیں, بلکہ ابو بکر کے معاون بنے رہے اور ہر معاملہ میں ان کے مشیر رہے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر بن خطاب آئے. 2.5 سالہ دور ابو بکر صدیق کا. علی نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا. ابو بکر کو خلیفہ بلا فضل علی نے مانا. اوروں کو کیا تکلیف ہو کہ نہیں مانتے؟ علی کا نام لیتے ہو, علی کے فیصلے کو مانتے نہیں. علی نے تو ابو بکر کو اپنا امام مانا. ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی. اب ابو بکر کی خلافت میں ان کا ساتھ دیا اور فتوحات میں
جہاد میں ہر محیط میں حصہ لیا، کبھی واک آؤٹ کیا، بائیکاٹ کیا نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد 10 سالہ دور خلافت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے مشیر خصوصی تھے۔ اہم معاملات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے مشورہ کیا، تو ایک دن بھی انہوں نے نہیں کہا کہ عمر چلو ابو بکر کو تو خلافت مل گئی لیکن یہ میرا حق بنتا تھا، ایک دن بھی۔ علی نے امام مانا عمر بن خطاب کو، نمازیں پڑھی عمر کے پیچھے، جمعے پڑھے عمر کے پیچھے، عیدیں پڑھی عمر کے پیچھے، اور ایک دن بھی مطالبہ نہیں کیا کہ خلافت میرا حق ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 12 سالہ دور خلافت ہے۔ علی ان کے مشیر خصوصی بنے رہے، اور ایک دن بھی حضرت عثمان سے نہیں کہا، حالانکہ اس کمیٹی میں حضرت علی بھی موجود تھے، جو 6 افراد کی کمیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کی تھی کہ میرے فوت ہونے کے بعد آپ نے ان 6 افراد میں سے کسی کا انتخاب کرنا، نامینیٹ کیا گیا، ان میں علی کا نام تھا، لیکن علی نے سرنڈر کیا عثمان کے حق میں، اور عثمان کو اپنا خلیفہ مانا، علی نے عثمان کو اپنا امام مانا، علی نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ حضرات یہ ایسے ہی اختلافات کی بنیاد رکھی گئی، وہ بھی بتاتا ہوں صرف 2 کی نیت میں۔ عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا، یہ یہودی اتنے گندے ہیں، اندر کے اتنے کالے ہیں، سب سے زیادہ اسلام کو انہوں نے نقصان پہنچایا، دور نبوی میں بھی، دور عثمانی میں بھی، اور آج تک یہ سلسلہ جاری مسائل ہے۔ نبی کے دور میں عبداللہ بن ابی یہودی تھا، اس نے کلمہ پڑھا، بظاہر مسلمان بن گیا، نام کتنا پیارا ہے عبداللہ، کرتوت کہتے ہیں پوری کائنات میں سب سے بدترین۔ بعض اوقات نام اچھا ہوتا ہے لیکن کام اچھے نہیں۔ وہ عبداللہ بن ابی تھا، عثمان کے دور میں عبداللہ بن سبا پیدا ہوا، یہ بھی یہودی تھا، بظاہر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا لیکن اندر کھاتے مسلمانوں کی جڑیں کاٹے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل نرم مزاج طبیعت ہوتی ہے آپ کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رقیق القلب اور بڑے نرم مزاج تھے، لیکن چونکہ صحابہ اس وقت پوری پاور میں تھے اور کوئی دوسرا بندہ سر نہیں اٹھا سکتا تھا، وہ 2.5 سال تو پورا منظور تھے، اور اس میں بڑے بڑے سپہ سالار اور مجاہدین صحابہ موجود تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بڑے بہادر، بڑے جرنیل صحابی تھے، انہوں نے کسی کو چڑیا تک نہیں چڑھنے دی، کسی کو اٹھنے نہیں دیا، اسی لیے تو لوگوں کو عمر چوبتا ہے۔ کسی باغی کو جرأت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر کے دور میں مسل